بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 300 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ نور کی آیت نمبر 3 سے لے کر 5 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ استقامت عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگیوں میں نیکیوں اور نیک راستے پہ چلنے کی جو ایک کوشش ہے اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ ترجمہ: زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی زانی غیر تائب کے لیے اگر موضوع ہے تو زانیہ ہی موضوع ہے، یا پھر مشرکہ کسی مومنہ صالحہ کے لیے وہ موضوع نہیں ہے، اور حرام ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ جانتے بوجھتے اپنی لڑکیاں ایسے فاجروں کو دیں۔ اسی طرح زانیہ غیر تائبہ یعنی جس نے توبہ نہ کی ہو عورتوں کے لیے اگر موضوع ہیں تو انہی جیسے زانی یا پھر مشرک کسی مومن صالح کے لیے وہ موضوع نہیں ہے، اور حرام ہے مومنوں کے لیے کہ جن عورتوں کی بدچلنی کا حال انہیں معلوم ہو ان سے وہ دانستہ نکاح کریں۔ اس حکم کا اطلاق صرف انہی مردوں اور عورتوں پر ہوتا ہے جو اپنی بری روش پر قائم ہوں۔ جو لوگ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ توبہ و اصلاح کے بعد زانی ہونے کی صفت ان کے ساتھ لگی نہیں رہتی۔ زانی کے ساتھ نکاح کے حرام ہونے کا مطلب امام احمد بن حنبل نے یہ لیا ہے کہ سرے سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد محض ممانعت ہے، نہ یہ کہ اس حکم ممانعت کے خلاف اگر کوئی نکاح کرے تو وہ قانوناً نکاح ہی نہ ہوا، اور اس نکاح کے باوجود فریقین زانی شمار کیے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر ارشاد فرمائی ہے کہ حرام حلال کو حرام نہیں کر دیتا۔ ریفرنس طبرانی اور دار قطنی۔ یعنی ایک غیر قانونی فعل کسی دوسرے قانونی فعل کو غیر قانونی نہیں بنا دیتا، لہذا کسی شخص کا ارتکاب زنا اس بات کا موجب نہیں ہو سکتا کہ وہ نکاح بھی کرے تو اس کا شمار زنا ہی میں ہو، اور معاہدہ نکاح کا دوسرا فریق جو بدکار نہیں ہے وہ بھی بدکار قرار پائے۔ اصولاً بغاوت کے سوا کوئی غیر قانونی فعل اپنے مرتکب کو خارج از حدود قانون یعنی آؤٹ لا نہیں بنا دیتا ہے کہ پھر اس کا کوئی فعل بھی قانونی نہ ہو سکے۔ اس چیز کو نگاہ میں رکھ کر اگر آیت پر غور کیا جائے تو اصل منشا صرف صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی بدکاری جانی بوجھی ہو ان کو نکاح کے لیے منتخب کرنا ایک گناہ ہے جس سے اہل ایمان کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بدکاروں کی ہمت افزائی ہوتی ہے، حالانکہ شریعت انہیں معاشرے کا ایک مکروہ اور قابل نفرت عنصر قرار دینا چاہتی ہے۔ اسی طرح اس آیت سے یہ نتیجہ بھی نہیں نکلتا کہ زانی مسلم کا نکاح مشرک عورت سے اور زانیہ مسلمہ کا نکاح مشرک مرد سے صحیح ہے۔ آیت کا منشا دراصل یہ بتاتا ہے کہ زنا ایسا سخت قبیح فعل ہے کہ جو شخص مسلمان ہوتے ہوئے اس کا ارتکاب کرے وہ اس قابل نہیں رہتا کہ مسلم معاشرے کے پاک اور صالح لوگوں سے اس کا رشتہ ہو۔ اسے یا تو اپنے ہی جیسے زانیوں میں جانا چاہیے یا پھر ان مشرکوں میں جو سرے سے احکام الہی پر اعتقاد ہی نہیں رکھتے۔ آیت کے منشا کی صحیح ترجمانی وہ احادیث کرتی ہیں جو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں۔ مسند احمد اور نسائی میں عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ ایک عورت محزول نامی تھی جو کعبہ گری کا پیشہ کرتی تھی۔ ایک مسلمان نے اس سے نکاح کرنا چاہا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ نے منع فرمایا اور یہی آیت پڑھی۔ ترمذی اور ابو داؤد میں ہے کہ مرثد بن ابی مرثد ایک صحابی تھے جن کے زمانہ جاہلیت میں مکے کی ایک بدکار عورت اناق سے ناجائز تعلقات رہ چکے تھے۔ بعد میں انہوں نے چاہا کہ اس سے نکاح کر لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی۔
2 دفعہ پوچھنے پر آپ خاموش رہے، تیسری دفعہ پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا، اس کے علاوہ فرمایا کہ مطلب یہی آیت پڑھ کے ان کو سنائی۔ اس کے علاوہ متعدد روایات حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ بن یاسر سے منقول ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دیوث ہو یعنی جیسے معلوم ہو کہ اس کی بیوی بدکار ہے اور یہ جان کر بھی وہ اس کا شوہر بنا رہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ریفرنس ہے احمد، نسائی، ابو داؤد، طیالسی۔ شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا طرز عمل یہ رہا کہ جو غیر شادی شدہ مرد و عورت زنا کے الزام میں گرفتار ہوتے ان کو وہ پہلے سزائے تعزیانہ دیتے تھے اور پھر انہی کا آپس میں نکاح کر دیتے تھے۔ ابن عمر کی روایت ہے کہ ایک روز ایک شخص بڑی پریشانی کی حالت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کچھ اس طرح بات کرنے لگا کہ اس کی زبان پوری طرح کھلتی نہ تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اسے الگ لے جا کر معاملہ پوچھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ ایک شخص اس کے ہاں مہمان کے طور پر آیا تھا، وہ اس کی لڑکی سے ملوث ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تیرا برا ہو، تو نے اپنی لڑکی کا پردہ ڈھانک نہ دیا۔ آخر کار لڑکے اور لڑکی پر مقدمہ قائم ہوا، دونوں پر حد جاری کی گئی اور پھر ان دونوں کا باہم نکاح کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سال کے لیے ان کو شہر بدر کر دیا۔ ایسے ہی اور چند واقعات قاضی ابو بکر ابن العربی نے اپنی کتاب احکام القرآن میں نقل کیے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 86۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو اور وہ خود ہی فاسق ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور و رحیم ہے۔ تفسیر میں آتا ہے اس حکم کا منشا یہ ہے کہ معاشرے میں لوگوں کی آشنائیوں اور ناجائز تعلقات کے چرچے قطعی طور پر بند کر دیے جائیں، کیونکہ اس سے بے شمار برائیاں پھیلتی ہیں، اور ان میں سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اس طرح غیر محسوس طریقے پر ایک عام زناکارانہ ماحول بنتا چلا جاتا ہے۔ ایک شخص مزے لے کر کسی کے صحیح یا غلط گندے واقعات دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے، دوسرے اس میں نمک مرچ لگا کر اور لوگوں تک انہیں پہنچاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کچھ مزید لوگوں کے متعلق بھی اپنی معلومات یا بدگمانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ شہوانی جذبات کی ایک عام رو چل پڑتی ہے، بلکہ برے میلانات رکھنے والے مردوں اور عورتوں کو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ معاشرے میں کہاں کہاں ان کے لیے قسمت آزمائی کے مواقع موجود ہیں۔ شریعت اس چیز کا سد باب پہلے ہی قدم پر کر دینا چاہتی ہے۔ ایک طرف وہ حکم دیتی ہے کہ اگر کوئی زنا کرے اور شہادتوں سے اس کا جرم ثابت ہو جائے تو اس کو وہ انتہائی سزا دو جو کسی اور جرم پر نہیں دی جاتی، اور دوسری طرف وہ فیصلہ کرتی ہے کہ جو شخص کسی پر زنا کا الزام لگائے وہ یا تو شہادتوں سے اپنا الزام ثابت کرے ورنہ اس پر 80 کوڑے برسا دو، تاکہ آئندہ کبھی وہ اپنی زبان سے ایسی بات بلا ثبوت نکالنے کی جرت نہ کرے۔ بالفرض اگر الزام لگانے والے نے کسی کو اپنی آنکھوں سے بھی بدکاری کرتے دیکھ لیا ہو تب بھی اسے خاموش رہنا چاہیے اور دوسروں تک اسے نہ پہنچانا چاہیے، تاکہ گندگی جہاں ہے وہیں پڑی رہے، اگر آگے نہ پھیل سکے۔ البتہ اگر اس کے پاس گواہ موجود ہیں تو معاشرے میں بیہودہ چرچا کرنے کے بجائے معاملہ حکام کے پاس لے جائے اور عدالت میں ملزم کا جرم ثابت کر کے اسے سزا دلوا دے۔ اس قانون کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تفصیلات نگاہ میں رہیں، اس لیے ہم ذیل میں ان کو نمبردار بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، آیت میں الفاظ ہے والذین یرمون، جن کے معنی ہے وہ لوگ جو الزام لگائیں، لیکن سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہاں الزام سے مراد ہر قسم کا الزام نہیں بلکہ محض مخصوص طور پر زنا کا الزام ہے۔ پہلے زنا کا حکم بیان ہوا ہے اور آگے لعان کا حکم آ رہا ہے۔ ان دونوں کے درمیان اس حکم کا آنا صاف اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں الزام سے مراد کس نوعیت کا الزام ہے۔ پھر الفاظ یرمون المحصنات یعنی الزام لگائیں پاک دامن عورتوں پر سے بھی یہ اشارہ نکلتا ہے کہ مراد یہ وہ الزام ہے جو پاک دامنی کے خلاف ہو۔ اس پر مزید یہ کہ الزام لگانے والوں سے اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جو پورے قانون اسلامی میں صرف زنا کا نصاب شہادت ہے۔
ان قرائن کی بنا پر تمام امت کے علماء کا اجماع ہے کہ اس آیت میں صرف الزام زنا کا حکم بیان ہوا ہے، جس کے لیے علماء نے قذف کی مستقل اصطلاح مقرر کر دی ہے، تاکہ دوسری تہمت تراشی یا مثلا کسی کو چور یا شرابی یا سود خوار یا کافر کہہ دینا اس حکم کی زد میں نہ آئے۔ قذف کے سوا دوسری تہمتوں کی سزا قاضی خود تجویز کر سکتا ہے یا مملکت کی مجلس شورا حسب ضرورت ان کے لیے توہین اور ازالہ حیثیت عرفی کا کوئی عام قانون بنا سکتی ہے۔ نمبر 2، آیت میں اگرچہ الفاظ یرمون المحصنات یعنی پاک دامنوں پر عورتوں پر الزام لگائیں کے استعمال ہوئے، لیکن فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ حکم صرف عورتوں ہی پر الزام لگانے تک محدود نہیں ہے، بلکہ پاک دامن مردوں پر بھی الزام لگانے کا یہی حکم ہے۔ اسی طرح اگرچہ الزام لگانے والوں کے لیے الذین یرمون مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا، لیکن یہ صرف مردوں ہی کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ عورتیں بھی اگر جرم قذف کی مرتکب ہوں تو وہ اسی حکم کی سزاوار ہوں گی، کیونکہ جرم کی شناخت میں قاذف یا مقذوف کے مرد یا عورت ہونے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ لہذا قانون کی شکل یہ ہوگی کہ جو مرد یا عورت بھی کسی پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کا الزام لگائے اس کا یہ حکم ہے۔ نمبر 3، یہ حکم صرف اسی صورت میں نافذ ہوگا جبکہ الزام لگانے والے نے محسنین یا محسنات پر الزام لگایا ہو۔ کسی غیر محسن پر الزام لگانے کی صورت میں اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ غیر محسن اگر بدکاری میں معروف ہو تب تو اس پر الزام لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ ایسا نہ ہو تو اس کے خلاف بلا ثبوت الزام لگانے والے کے لیے قاضی خود سزا تجویز کر سکتا ہے یا ایسی صورتوں کے لیے مجلس شورا حسب ضرورت قانون بنا سکتی ہے۔ نمبر 4، کسی فعل قذف کے مستلزم سزا ہونے یعنی سزا کے قابل ہونے کے لیے صرف یہ بات کافی نہیں ہے کہ کسی نے کسی پر بدکاری کا بلا ثبوت الزام لگایا ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ شرطیں قاذف یعنی الزام لگانے والے میں اور کچھ مقذوف یعنی الزام کا ہدف بنائے جانے والے میں اور کچھ خود فعل قذف میں پائی جانی ضروری ہے۔ قاذف میں جو شرطیں پائی جانی چاہیے وہ یہ ہیں۔ اول یہ کہ وہ بالغ ہو۔ بچہ اگر قذف کا مرتکب ہو تو اسے تعزیر دی جا سکتی ہے مگر اس پر حد جاری نہیں کی جا سکتی۔ دوم یہ کہ وہ عاقل ہو، مجنون پر حد قذف جاری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح حرام نشے کے سوا کسی دوسری نوعیت کے نشے کی حالت میں مثلا کلوروفارم کے زیر اثر الزام لگانے والے کو بھی مجرم نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ سوم یہ کہ اس نے اپنے آزاد ارادے سے فقہا کی اصطلاح میں طوعاً یہ حرکت کی ہو، کسی کے جبر سے قذف کا ارتکاب کرنے والا مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ چہارم یہ کہ وہ مقذوف کا اپنا باپ یا دادا نہ ہو، کیونکہ ان پر حد قذف جاری نہیں ہو سکتی۔ ان کے علاوہ حنفیہ کے نزدیک ایک پانچویں شرط یہ بھی ہے کہ وہ ناطق ہو، یعنی گونگا اگر اشاروں میں الزام لگائے تو وہ حد قذف کا مستوجب نہیں ہوگا۔ لیکن امام شافعی کو اس سے اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں اگر گونگے کا اشارہ بالکل صاف اور صریح ہو جسے دیکھ کر ہر شخص سمجھ لے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے تو وہ قاذف ہے، کیونکہ اس کا اشارہ ایک شخص کو بدنام اور رسوا کر دینے میں تصریح بالقول سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ اس کے برعکس حنفیہ کے نزدیک محض اشارے کی صراحت اتنی قوی نہیں ہے کہ اس کی بنا پر ایک آدمی کو 80 کوڑوں کی سزا دے ڈالی جائے، وہ اس پر صرف تعزیر دیتے ہیں۔ مقذوف میں اب کیا شرطیں پائی جاتی ہیں وہ یہ ہے۔ نمبر 1، عاقل ہو، اس پر بحالت عقل زنا کرنے کا الزام لگایا گیا ہو، مجنون پر خواہ وہ بعد میں عاقل ہو گیا ہو الزام لگانے والا حد قذف کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ مجنون اپنی عصمت کے تحفظ کا اہتمام نہیں کر سکتا، اور اس پر اگر زنا کی شہادت قائم بھی ہو جائے تو نہ وہ حد زنا کا مستحق ہو جاتا ہے نہ اس کی عزت پر حرف آتا ہے، لہٰذا اس پر الزام لگانے والا بھی حد قذف کا مستحق نہ ہونا چاہیے۔ لیکن امام مالک اور امام لیث بن سعد کہتے ہیں کہ مجنون کا قاذف کے حد کا مستحق ہے، کیونکہ بہرحال وہ ایک بے ثبوت الزام لگا رہا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، یعنی اس پر بحالت بلوغ زنا کے ارتکاب کا الزام لگایا گیا ہو۔ بچے پر الزام لگانا یا جوان پر اس عمر کا الزام لگانا کہ وہ بچپن میں اس فعل کا مرتکب ہوا تھا حد قذف کا موجب نہیں ہے، کیونکہ مجنون کتنا بچہ بھی اپنی عصمت کی تحفظ کا اہتمام نہیں کر سکتا، نہ وہ حد زنا کا مستوجب ہوتا ہے اور نہ اس کی عزت مجروح ہوتی ہے۔ لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ سن بلوغ کے قریب عمر کے لڑکے پر اگر زنا کا ارتکاب کا الزام لگایا جائے تب تو قاذف حد کا مستحق نہیں ہے، لیکن اگر ایسی عمر کی لڑکی پر زنا کرانے کا الزام لگایا جائے جس کے ساتھ مباشرت ممکن ہو تو اس کا قاذف حد کا مستحق ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف لڑکی بلکہ اس کے خاندان تک کی عزت مجروح ہو جاتی ہے اور لڑکی کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے۔ تیسری شرط یہ کہ وہ مسلمان ہو، یعنی اس پر بحالت اسلام زنا کا الزام
لگایا گیا ہو۔ کافر پر الزام یا مسلم پر یہ الزام کہ وہ بحالت کفر اس فعل کا مرتکب ہوا تھا موجب حد نہیں ہے، کیونکہ غلام کی بے بسی اور کمزوری یہ امکان پیدا کر دیتی ہے کہ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، غلام نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ غلام کی بے بسی اور کمزوری ہی یہ امکان پیدا کر دیتی ہے کہ وہ اپنی عصمت کا اہتمام نہ کر سکے۔ خود قرآن میں بھی غلامی کی حالت کو احسان کی حالت قرار نہیں دیا گیا ہے، چنانچہ سورہ نساء میں محسنات کا لفظ لونڈی کے بالمقابل استعمال ہوا ہے۔ لیکن داؤد ظاہری اس کو دلیل نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ لونڈی اور غلام کا قاذف بھی حد کا مستحق ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ عفیف ہو، یعنی اس کا دامن زنا اور شبہ زنا سے پاک ہو۔ زنا سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر پہلے کبھی جرم زنا ثابت نہ ہو چکا ہو۔ شبہ زنا سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکاح فاسد یا خفیہ نکاح یا مشتبہ ملکیت یا شبہ نکاح میں مباشرت نہ کر چکا ہو، نہ اس کی حالات زندگی ایسے ہوں جن میں اس پر بدچلنی اور آبرو باختگی کا الزام چسپاں ہو سکتا ہو، اور نہ زنا سے کمتر درجے کی بد اخلاقیوں کا الزام اس پر پہلے کبھی ثابت ہو چکا ہو، کیونکہ ان سب صورتوں میں اس کی عفت مجروح ہو جاتی ہے، اور ایسی مجروح عفت پر الزام لگانے والا 80 کوڑوں کی سزا کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ اگر حد قذف جاری ہونے سے پہلے مقذوف کے خلاف کسی جرم زنا کی شہادت قائم ہو جائے تب بھی قاذف چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ وہ شخص پاک دامن نہ رہا جس پر اس نے الزام لگایا تھا۔ اب یہ جو پانچوں صورتیں بتائی گئیں، حد نہ ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ مجنون یا بچے یا کافر یا غلام یا غیر عفیف آدمی پر بلا ثبوت الزام زنا لگا دینا والا مستحق تعزیر بھی نہیں ہے۔ اب وہ شرط لیجیے جو خود فعل قذف میں پائی جانی چاہیے۔ ایک الزام کو دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز قذف بنا سکتی ہے، یا تو قاذف نے مقذوف پر ایسی وطیع کا الزام لگایا ہو جو اگر شہادتوں سے ثابت ہو جائے تو مقذوف پر حد واجب ہو جائے گی، یا پھر اس نے مقذوف کو ولد الزنا قرار دیا، لیکن دونوں صورتوں میں الزام صاف اور صریح ہونا چاہیے۔ کنایات کا اعتبار نہیں ہے، جن سے زنا یا طعن فی النسب مراد ہونے کا انحصار قاذف کی نیت پر ہے۔ مثلا کسی کو فاسق، فاجر، بدکار، بدچلن وغیرہ الفاظ سے یاد کرنا، یا کسی عورت کو گالی دے کے یاد کرنا، یا کسی سید کو پٹھان کہہ دینا، یہ کنایا ہے جس سے صریح قذف لازم نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو الفاظ محض گالی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ان کو بھی صریح قذف نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ تعریض کے معاملے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا وہ بھی قذف ہے یا نہیں۔ مثلا کہنے والا کسی کو مخاطب کر کے یوں کہے کہ ہاں مگر میں تو زانی نہیں ہوں، یا میری ماں نے تو اللہ معاف کرے زنا کر کے مجھے نہیں جنا ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اس طرح کی تعریض جس سے صاف سمجھ میں آ جائے کہ قائل کی مراد مخاطب کو زانی یا ولد الزنا یعنی یہ زنا کا نتیجہ قرار دینے ہے تو قذف ہے جس پر حد واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب اور امام شافعی، سفیان ثوری، ابن شبرمہ اور حسن بن صالح اس بات کے قائل ہیں کہ تعریض میں بہرحال شک کی گنجائش ہے اور شک کے ساتھ حد جاری نہیں کی جا سکتی۔ امام احمد اور اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ تعریض اگر لڑائی جھگڑے میں ہو تو قذف ہے اور ہنسی مذاق میں ہو تو قذف نہیں ہے۔ خلفاء میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریض پر حد جاری کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو آدمیوں کے درمیان گالم گلوچ ہو گئی۔ ایک نے دوسرے سے کہا نہ میرا باپ زانی تھا نہ میری ماں زانیہ تھی۔ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آپ نے حاضرین سے پوچھا آپ لوگ اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا اس نے اپنے باپ اور ماں کی تعریف کی ہے، اس کے ماں باپ پر تو حملہ نہیں کیا۔ کچھ دوسرے لوگوں نے کہا اس کے لیے اپنے ماں باپ کی تعریف کرنے کے لیے کیا یہی الفاظ رہ گئے تھے؟ ان خاص الفاظ کو اس موقع پر استعمال کرنے سے صاف مراد یہی ہے کہ اس کے ماں باپ زانی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے گروہ سے اتفاق کیا اور حد جاری کر دی۔ اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ کسی پر عملہ قوم لوط کے ارتکاب کا الزام لگانا قذف ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو قذف نہیں مانتے۔ امام ابو یوسف، امام محمد، امام مالک اور امام شافعی اسے قذف قرار دیتے ہیں اور حد کا حکم لگاتے ہیں۔ نمبر 5، جرم قذف قابل دست اندازی سرکار یعنی کوگنیزیبل آفینس ہے یا نہیں، اس میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ یہ حق اللہ ہے، اس لیے قاذف پر بہرحال حد جاری کی جائے گی، خواہ مقذوف مطالبہ کرے یا نہ کرے۔
امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے نزدیک یہ اس معنی میں تو حق اللہ ضرور ہے کہ جب جرم ثابت ہو جائے تو حد جاری کرنا واجب ہے، لیکن اس پر مقدمہ چلانا مقذوف کے مطالبے پر موقوف ہے، اور اس لحاظ سے یہ حق آدمی ہے۔ یہی رائے امام شافعی اور امام اوزاعی کی بھی ہے۔ امام مالک کے نزدیک اس میں تفصیل ہے، اگر حاکم کے سامنے قذف کا ارتکاب کیا جائے تو یہ جرم قابل دست اندازی سرکار ہے، ورنہ اس پر کارروائی کرنا مقذوف کے مطالبے پر منحصر ہے۔ نمبر 6، جرم قذف قابل راضی نامہ یعنی کمپاؤنڈیبل آفینس نہیں ہے۔ مقذوف عدالت میں دعویٰ لے کر نہ آئے تو یہ دوسری بات ہے، لیکن عدالت میں معاملہ آ جانے کے بعد قاذف کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنا الزام ثابت کرے، اور ثابت نہ ہونے کی صورت میں اس پر حد جاری کی جائے گی۔ عدالت اس کو معاف کر سکتی ہے، اور نہ خود مقذوف نہ کسی مالی تاوان پر معاملہ ختم ہو سکتا ہے، نہ توبہ کر کے یا معافی مانگ کر وہ سزا سے بچ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پہلے گزر چکا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ حدود کو آپس ہی میں معاف کر دو، مگر جس حد کا معاملہ میرے پاس پہنچ گیا وہ پھر واجب ہو گئی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں بھی اس آیت کے اس حصے کا آج ہم نے جو ہے ابھی ایک حصہ آپ تک پہنچایا ہے، ابھی اس کی آگے بھی کافی تفصیل ہے، انشاءاللہ کل کی قسط میں اس کو کور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول و مقبول فرمائے، ہمیں اس راستے میں استقامت سے نوازے، ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو قبول و مقبول فرمائے، اور اس کی برکت سے ہماری زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔